اے وطن تو ہے پیار کا چمن، تو سجن جان من، تو ہے روح ہم بدن۔ فلسطین سے لے کر لبنان تک، یمن سے شام تک، عراق سے ایران تک، مقبوضہ کشمیر سمیت ہر طرف کوہرام برپا ہے۔ بچوں کی لاشیں ملبے تلے دبی ہیں، کہیں ماؤں کی آہیں فضاؤں میں بکھری ہیں تو کہیں بھوک سے بلکتے بچے۔ نہ دوا نہ غذا، تدفین کے لیے کفن سے بھی محروم لاشیں۔ امت مسلمہ زخموں سے چور اور کوئی پرسان حال نہیں۔ اگر ہم تدبر سے دیکھیں تو ایک ہی چہرہ نقاب در نقاب نظر آتا ہے، طاقت، مفادات اور دین دشمن قوتوں کا گٹھ جوڑ۔ وہ قوتیں جو چاہتی ہیں کہ امت مسلمہ کا شیرازہ بکھر جائے، ملت اسلامیہ کبھی متحد نہ ہو سکے۔ اب ایسے میں وطن عزیز پاکستان کی طرف نگاہ دوڑائیے۔ 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آنے والا ملک ایک نظریے کے تحت بنا۔ وہ نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وحدت امت کی بنیاد اور پہچان تھا، جس نے قوم کو اس کلمہ توحید کے پرچم تلے متحد کیا اور بالآخر جانی و مالی ہمہ قسم قربانیوں کے ایک طویل سلسلے، ہجرتوں کی ایک لمبی داستان کے بعد مملکت پاکستان کے خواب کی تکمیل ہوئی۔ تاہم امت کا پشتیبان پاکستان اہل باطل کو نہ بھایا۔ کبھی جنگیں، کبھی دہشت گردی، کبھی سیاسی عدم استحکام، کبھی فرقہ واریت، کبھی لسانی و علاقائی عصبیت پر مبنی پرفتن تحریکیں، الغرض سب سازشیں و منفی منصوبے ناکام ہوئے۔ پاکستان رب کا انعام، رب مہربان نے ہر میدان میں پاکستان کو سرخرو کیا، الحمدللہ۔ پہلگام ڈرامے کے بعد بھارت کی طرف سے مسلط جنگ کا افواج پاکستان و قوم پاکستان نے جس اتحاد و یکجہتی سے منہ توڑ جواب دیا، یہ منظر دیکھ کر آخر کار دنیا پاکستان کے مضبوط دفاع اور کردار کو سینے پہ ہاتھ رکھ کے تسلیم کر رہی ہے۔ اس کے باوجود دشمن رکا نہیں۔ پاکستانی قوم کو تقسیم کرنے اور اس اتحاد کو توڑنے کی سازشیں دشمن کی طرف سے پے ہم جاری و ساری ہیں۔ دشمن سمجھتا ہے کہ پاکستانی قوم کو تقسیم کر کے وہ اپنے مذموم مقاصد کا حصول کر لے گا، لیکن وہ شاید بھول رہا ہے کہ پاکستانی قوم ایک بہادر، نڈر اور جرری قوم ہے، جس نے دشمن کی ہر سازش کے سامنے متحد ہو کر آہنی دیوار بن کر اپنے پاک وجود کا دفاع کیا۔ پاکستان محض ایک زمینی خطے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک فکری و نظریاتی قلعہ ہے۔ یہ عظیم ریاست ثانی مدینہ ہے اور اسی طرح دین حق کی بنیاد پہ معرض وجود میں آئی۔ جس طرح پاکستان نے بیرونی دباؤ کے باوجود ایٹمی صلاحیت حاصل کر کے اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، اسی طرح اب اپنے اتحاد کو قائم رکھ کر قوم کو ناقابل تقسیم بنانا ہوگا، اور اس کے لیے نظریہ پاکستان ہی وہ بنیاد ہے جو ہمہ وقت ہمہ دم قوم کو مستحکم، متحد اور دشمن کے پروپیگنڈوں سے آگاہ و بیدار رکھ سکتا ہے۔ دفاع ناقابل تسخیر، قوم ناقابل تقسیم، یہ محض الفاظ نہیں، بلکہ یہ نعرہ عزم و وفا ہمارے مستقبل کا عہد ہے۔ دشمن کی طرف سے حالیہ جنگ میں ناکامی کے بعد ایک بار پھر وطن عزیز میں دہشت گردی، تخریب کاری، سیاسی عدم استحکام، فرقہ واریت، لسانی و علاقائی عصبیت کی تلوار سے ہمارے متحد وجود کو کاٹنے، ہمیں توڑنے کی کوششیں جاری ہیں۔ لازم ہے کہ ان حالات میں ہمیں پھر سے نظریہ پاکستان پر ہی ایک قوم بن کر دکھانا ہے، دشمن کو بتانا اور دکھانا ہے کہ پاکستان ایک مضبوط اور خود مختار ملک ہے، اور پاکستان کی خود مختاری پر پاکستانی قوم کوئی آنچ نہیں آنے دے گی۔ دشمن کی ہمہ قسم سازشیں ناکام و نامراد ہوں گی۔ متحد قوم، فتح یاب پاکستان، اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھنے کا عزم کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے، نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اسی نظریہ پاکستان کی وارث جماعت ہے۔ یہ اسی تسلسل کا ایک نام ہے جس نے پاکستان بنایا تھا۔ اب ہم پاکستان بچائیں گے، پاکستان چلائیں گے،
دشمن کی چالوں، پروپیگنڈوں، سازشوں کے سامنے بنیانوں مرصوص کا کردار ادا کر کے اس کا دفاع مزید مضبوط بنائیں گے۔ امن و محبت کے گیت گائیں گے، ترقی کے زینے چڑھتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اتحاد و اتفاق کو قائم رکھ کے قوم کے ہر فرد کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ کے خدمت انسانیت کا عمل سر انجام دیں گے۔ ملکی مسائل کو صرف نعروں سے نہیں بلکہ عملی طور پر حل کریں گے۔ قومی یکجہتی، وحدت، بھائی چارے سے قوم کو ایک لڑی میں پرو کر پاکستان کو، اپنے وطن کو عظیم سے عظیم تر بنائیں گے، جو ہوگا مضبوط پاکستان، امت کا پشتیبان انشاءاللہ۔ مجھے ہے حکم اذاں، ماہ اگست، مہینہ آزادی، وہ خوشیوں کا تہوار جب انگریز اور ہندو کی غلامی سے نجات حاصل ہوئی، کلمہ طیبہ کا پرچم تھاما اور اسلام کے نام پر بنی ریاست میں سر بسجود ہوئے۔ لیکن افسوس کہ ماتھے پر لا الہ الا اللہ کا جھومر سجانے والی ریاست پاکستان میں آج اندھیروں کا راج ہے۔ 76 سال کے سفر میں آدھا جسم بھی گوایا اور باقی ماندہ زخموں سے چور ہے۔ مفاد پرستوں کے ٹولے خون چوسنے کو تیار ہیں اور عوام پریشان ہیں۔ مایوسی کے عالم میں فرار کی راہیں ڈھونڈتے ہمارے نوجوان ہیں۔ ایسے حالات میں کون سنائے گا وہ مژدہ جام فضا کہ یہ ریاست اسلامی فلاحی مملکت کا روپ دھارے، یہاں غریب کو رزق اور سرمایہ دار کو تحفظ ملے، دہقان پریشان نہ ہو، صنعت کار غم میں گرفتار نہ ہو اور اس ملک کے محافظ کو اندیشہ کوحرام نہ ہو۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ خدمت کی سیاست سے مزین اور اس ریاست کو انہی بنیادوں پر مضبوط کرے گی جن میں لاکھوں شہداء کا خون بہا تھا۔ ان بزرگوں سے اور اس مقدس خاک پر جان نچھاور کرنے والوں سے یہ وعدہ ہے کہ یہ قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی۔ دہشت گردی و بدامنی جیسے ناسور اب اکھاڑ دیے جائیں گے۔ تخریب نہیں، تعمیر کا سفر ہوگا۔ بہتے آنسوؤں کو مسکراہٹوں میں بدلا جائے گا، گرتے ہوئوں کو تھام کر ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑیں گے، پلٹ کر جھپٹیں گے، جھپٹ کر پلٹیں گے اپنی منزلوں کی طرف، کامرانیوں اور بلندیوں کی طرف۔ کلمہ طیبہ کو محض پارلیمان کے ماتھے کا جھومر نہیں، اس ریاست کا عملی دستور بنا کر صرف رب رحمان و رحیم کے آگے جھک کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کو لے کر اب ہم صرف آگے اور اونچائیوں کا سفر کریں گے۔ ہم شکوہ ظلمت شب سے نہیں بلکہ اپنے حصے کا دیا جلا کر جئیں گے اور اس تاریک شب کو شکست دیں گے۔ ہم وارث ہیں ان شہداء کے جن کے خوابوں کی تعبیر یہ وطن ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں حکم اذاں ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 1965 کی جنگ 1947 کے بعد سے ہونے والی سازشوں کا تسلسل تھا اور یہ تسلسل آج بھی جاری ہے۔ ان تمام سازشوں کے باوجود پاکستان کو مٹانے کا خواب پورا نہیں ہو سکا۔ دشمن کی ریشہ دوانیوں کے باوجود اللہ کی مدد پاکستان کے شامل حال رہی۔ ہم نے بحیثیت قوم آزاد کشمیر بھی فتح کیا۔ 65 میں بھارت کو شکست فاش دی۔ 71 میں گہرا زخم کھا کر اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کا عزم کرتے ہوئے نیوکلیئر پروگرام کا آغاز کیا اور مغربی سرحد پر ایک خوفناک عالمی طاقت کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا، اور اللہ کے خاص انعام کے طور پر 1998 میں ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا اور دشمن کی جارحیت کے راستے بند کر دیے۔ لیکن 9/11 کے بعد پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے کلبھوشن جیسے کرداروں اور فتنہ تکفیر کو پروان چڑھا کر آج تک دہشت گردی کی ہر قسم کی معاونت جاری رکھی ہوئی ہے۔
اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ اس کا اندازہ بھارت کو 2019 میں ایک مرتبہ پھر ہوا جب بھارتی پائلٹ چائے پلا کر دوبارہ ایسی حماقت نہ کرنے کا پیغام دے کر واپس بھیجا۔ ہم لے کے رہیں گے بھارت سے لیں گے اے یارو سن لو اے پیارو سن لو آزادی لینا آزادی لینا سودا نہ کرنا۔ کشمیر وادی جنت نظیر، جہاں ہواؤں میں آزادی کی سرگوشیاں آج بھی زندہ ہیں۔ حق ہمارا آزادی چھین کے لیں گے آزادی۔ سری نگر نے سرنگوں ہونا گوارا نہیں کیا اور ڈل جھیل کے شنکارے آزادی کے گیت کے منتظر ہیں۔ تکمیل پاکستان کی داستاں جو ہر پاکستانی کے دل میں زندہ ہے۔ پنجہ ہنود سے شہرک کا قبضہ چھڑوانے کا منتظر ہر پاکستانی پر عزم ہے کہ سری نگر کے لال چوک میں سبز ہلالی پرچم لہرائے گا اور جہلم کے پانیوں میں شہداء کا خون اب رائے گاں نہیں جائے گا۔ یاد رکھے جے ہندوستان اعلان ہمارا، سن لے جہاں کشمیر آزاد اب کرائیں گے۔ یاد رکھے جے ہندوستان اعلان ہمارا، سن لے جہاں شہرک ہر صورت چھڑائیں گے انشاءاللہ۔ 1947 کا سال جب بر صغیر دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ ایک خواب تھا، پاکستان کا خواب، جو مسلمانوں کے حقوق اور آزادی کی علامت بن گیا، لیکن اسی خواب کے ساتھ ایک زخم جڑا ہوا تھا، کشمیر کا زخم۔ یہ نظریہ کشمیریوں کی آنکھوں کا تارا، تم نے جبری قبضہ کیا توحید کو ہے للکارا، 370 ختم کیا کشمیر کا یہ حق مارا، ادھر تمہارا ادھر ہمارا بالکل نہیں گوارا، یہ اقدام تمہارا ہم ٹھوکر سے اڑائیں گے۔ شہرک ہر صورت چھڑائیں گے۔ کشمیر کے عوام نے پاکستان کے ساتھ اپنی وابستگی ظاہر کی، لیکن بھارتی ظلم اور جبر نے ان کے خوابوں کو تقسیم کر دیا۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا، کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اور اس شہرک کو ہم آزاد کروا کر رہیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان کے عوام نے ہمیشہ کشمیری عوام کا بھرپور ساتھ دیا، بھلے ہی کچھ عاقبت نا اندیش کشمیر کو سرد خانے میں ڈالنے کا عزم کرتے رہے، یہاں تک کہ کشمیر کے لیے اٹھنے والی آوازوں کو بھی پابند سلاسل کیا گیا، لیکن عوام پاکستان اپنی شہرک کو پنجہ ہنود سے چھڑوانے کے لیے آج بھی پرعزم ہے۔ معاشی عدم استحکام اور سیاسی پیچ و خم کے باوجود ہم نہ کشمیر کو بھولے ہیں نہ بھولنے دیں گے۔ شہرک ہر صورت چھڑائیں گے۔ یاد رکھے جے ہندوستان اعلان ہمارا، سن لے جہاں کشمیر آزاد اب کرائیں گے۔ یاد رکھے جے ہندوستان اعلان ہمارا، سن لے جہاں۔ آزادی کی راہ میں رکاوٹ عالمی طاقتوں کو بھی یہی پیغام ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اور آزاد ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ ماند پڑے ہیں کشمیریوں سے یکجہتی کے جذبات بڑے ہیں، کل بھی تھے اور آج بھی ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لا الہ اہل کشمیر کی تاریخ قربانیوں سے رقم ہے، گاؤں کدل سے برہان وانی تک ہزاروں شہداء کی داستانیں جنہوں نے اپنے لہو سے آزادی کا چراغ روشن رکھا، تعلیمی اداروں سے نکلنے والے منان وانی جیسے نوجوان جو تکمیل پاکستان پر اپنی جان وار گئے۔ آزادی کے ان شہداء کو پاکستان کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ شہرک ہر صورت چھڑائیں گے۔ یاد رکھے جے ہندوستان اعلان ہمارا، سن لے جہاں۔ مجسم وفا کشمیر کے شہداء جو پاکستانی پرچم میں لپٹے دنیا کو یہ دکھاتے ہیں کہ ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ یہ پرچم صرف ایک علامت نہیں بلکہ ثبوت ہے کہ پاکستان اور کشمیر کے لوگوں کا دل ایک ساتھ دھڑکتا ہے۔ سید علی گیلانی، آپا آسیہ اندرابی،
یاسین ملک، مسرت عالم بٹ، ڈاکٹر قاسم فختو اور دیگر رہنما جو بھارت کے ظلم کے سامنے ڈٹے رہے، بھارت کی طرف سے تمام آسائشات اور مراعات کو آزادی کے لیے ٹھکرایا۔ ظلم کی زنجیریں ان کے عزم کو کمزور نہیں کر سکیں۔ یہ رہنما حریت کی تحریک کے وہ چراغ ہیں جو ہر اندھیری رات میں امید کی روشنی دیتے ہیں۔ غدارو عیارو سنو، شہرک ہر صورت چھڑائیں گے، یاد رکھے یہ ہندوستان اعلان ہمارا، سن لے جہاں کشمیر آزاد اب کرائیں گے۔ 2019 میں مودی سرکار نے آرٹیکل 370 ختم کر کے بظاہر کشمیر کو بھارت کا حصہ بنا لیا، لیکن بھارت یہ بھول گیا کہ آزادی کی لو جو دلوں میں روشن ہے وہ بجھائی نہیں جا سکتی۔ کشمیری آج بھی پرعزم ہیں کہ انہیں حق کے خود ارادیت فراہم کیا جائے، اور پاکستان اس مطالبے کی بھرپور تائید کرتا ہے۔ اہلیان قدس صہیونیوں کے خلاف اور اہلیان کشمیر ہندوؤں کے خلاف یہ آزادی کی جنگ ہے۔ قابض اسرائیل اگر غزہ میں کامیاب نہیں ہو سکا تو بھارت کشمیر پر قابض کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ دونوں تحریکیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ آزادی کی جد و جہد قربانی مانگتی ہے، اور یہ قربانی دینے کے لیے کشمیری اور فلسطینی دونوں تیار ہیں۔ بھارت کی نو آبادیاتی پالیسیوں نے کشمیری عوام کی زمینوں اور شناخت پر حملے کیے، لیکن کشمیری عوام نے ہمیشہ ان سازشوں کا مقابلہ کیا اور اپنی زمین کے ہر ذرے کی حفاظت کی۔ یہ حقیقت بھی یاد رہے کہ کشمیر کی آزادی دراصل پاکستان کی آزادی ہے۔ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا، پاکستان مکمل آزاد نہیں ہوگا۔ ہمارے اہل اقتدار کی روش کے باعث بھارت کو یہ جرت بھی ہونے لگی کہ اب وہ کشمیر سے بڑھ کر گلگت بلتستان کے بارے میں زبان دراز کرنے لگا۔ ہماری یاترا تو تب پوری ہوگی جب ہم 22 فروری 1949 کو بھارتی سنسد میں سرسمت پارت ہوئے پرستاؤ کو عمل میں لائیں گے، اور اس کے انوروپ ہم اپنے باقی بچے حصے جیسے گلگت اور بالتستان تک پہنچیں۔ لیکن یاد رہے کہ ہر بار گھس آنے والے پائلٹ کو چائے نہیں پلائی جائے گی، بلکہ بھرپور بدلہ لیا جائے گا۔ ہمارا سن لے جہاں کشمیر آزاد اب کرائیں گے، یاد رکھے یہ ہندوستان اعلان ہمارا، سن لے جہاں شہرک ہر صورت چھڑائیں گے انشاءاللہ۔ سید علی گیلانی نے اس وطن کو کلمہ طیبہ کی نسبت سے اپنا وطن قرار دیا تھا۔ اسلام کی نسبت سے ہی، اسلام کے تعلق سے ہی، اسلام کی محبت سے ہی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ اسی نسبت سے ہم بھی کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے اور ہم کشمیری ہیں۔ بانی پاکستان کے قول کو سچ ثابت کرتے ہوئے ہر پاکستانی آج بھی پرعزم ہے کہ اپنی شہرگ بھارت سے آزاد کروائیں گے، اور کشمیر پاکستان بن کر رہے گا انشاءاللہ۔ کسی کو بیچنے دیں گے نہیں اپنا کشمیر دوبارہ، غداروں کو ہم عبرت کا نشان بنائیں گے۔ غدارو عیارو سنو، شہرک ہر صورت چھڑائیں گے، یاد رکھے یہ ہندوستان اعلان ہمارا، سن لے جہاں کشمیر آزاد اب کرائیں گے، یاد رکھے یہ ہندوستان اعلان ہمارا، سن لے جہاں شہرک ہر صورت چھڑائیں گے انشاءاللہ۔ ایک سوچ، ایک فکر، ایک نظریہ جس کا نام پاکستان اور جس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا، وہ آج بھی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ آزمائشوں اور آفتوں کا ایک طویل سلسلہ ہے جو آج بھی جاری ہے۔ کہیں لسانیت کے جھگڑے، کہیں علاقائی عصبیت، کہیں محرومیوں کے شکوے، کہیں شدت اور تشدد کے واقعات، کہیں ڈوبتے ہوئے بچے، ٹوٹے ہوئے دریچے، کہیں دل خراش حادثے، کہیں کمر توڑ مہنگائی کے تابڑ توڑ حملے، کہیں بے بسی کے آنسو، کہیں بے حسی کے قہقہے، کہیں مایوسیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے۔ ہمارا یہ گھر بنانے والے ہم سے بچھڑ گئے۔ ہمارے پاس سب کچھ تھا اور ہے، نہ وسائل کی کمی ہے نہ اناج کی۔ ہر موسم ہمارا، زمین کا ہر رنگ ہمارا، یہ چوٹیاں، یہ دریا، یہ صحرا، یہ سمندر ہمارے۔ نہ جوان مردوں کی کمی،
نہ جفاکشوں کی کمی، نہ صلاحیتوں کی کمی، نہ فن و تخلیق کی کمی، نہ جذبوں کی کمی، نہ قربانیوں میں کمی، پھر کس چیز کا ہے فقدان؟ پھر کیوں ہیں ہم اس حال میں؟ پھر کیوں ہیں یہ باہمی نفرتیں؟ پھر کیوں ہے یہ آپسی بد اعتمادی؟ بھول گئے ہم شاید وہ وقت اور حالات جب ہم ایک تھے، جب ہمارے مقاصد، راستے، سفر اور منزلیں ایک تھیں، جب مسکراہٹیں بھی ایک سی تھیں، جب الجھنیں بھی ایک سی تھیں، جب آنسو بھی سانجھے تھے، جب قربانیاں بھی یکساں تھیں۔ سامراج کا سامنا ہو، دفاع کو ناقابل تسخیر بنانا ہو، کشمیر کو آزاد کروانا ہو یا آفات میں زندگیوں کو بچانا ہو، ایک جسم و جاں بن کر اس گھر کو بچانا ہو۔ ہم لٹے بھی ساتھ، ہم کٹے بھی ساتھ، ہم بکھرے اور پھر بنے بھی ساتھ، ہم رہے بھی ساتھ، جیے بھی ساتھ اور مرے بھی ساتھ۔ پھر یہ الگ تھلگ سی باتیں کیوں؟ الگ تھلگ سوچے کیوں؟ اپنی اپنی مسجدیں کیوں؟ ایک اللہ کو ماننے والے، ایک نبی کے ماننے والے، ایک کعبے کا طواف کرنے والے، ایک قرآن کے ماننے اور پڑھنے والے، اتنے ٹکڑوں میں کیوں؟ یہ خستہ حالی اب دیکھی نہیں جاتی، یہ بھائیوں کے درمیان تنگ نظری دیکھی نہیں جاتی، یہ جوان چہروں پر مایوسی دیکھی نہیں جاتی، یہ لہلہاتی سرزمین بنجر ہوتی دیکھی نہیں جاتی۔ آؤ ہاتھوں میں ہاتھ دو، آؤ نفرتوں کی زنجیر کو کاٹ دو، آؤ ایک دوسرے کا ساتھ دو، آؤ ایک قوم بن کر بلندیوں کو چھو لو، آؤ امید بن کر خوابوں کو تعبیریں دو، آؤ روشنی بن کر اندھیروں کو مٹا دو۔ ترقی، خوشحالی، فراوانی سے پہلے رویوں کا بدلنا لازم ہے، مال و متاع کی دوڑ سے پہلے اعتماد کی فضا لازم ہے، امن، سلامتی، دفاع سے پہلے باہمی اخوت، احترام، محبت لازم ہے، سرحدوں پر پرچم اور ترانوں سے پہلے لا الہ الا اللہ کا مفہوم لازم ہے، یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، انہی شمشیروں سے بقائے وطن ہے۔ دیوں کو جلائے رکھنا، کیونکہ گھر تو آخر اپنا ہے، گھر تو آخر اپنا ہے۔ محبت شان ہے مرکزی مسلم لیگ۔